بیوی کو الگ کر دو. کیوں؟ کہ بیوی کہے گی ارے کیا بات ہے، اگر تم مشورے میں نہیں جا رہے ہو اور تم جماعت میں بھی نہیں جا رہے ہو اور تمہارے ساتھیوں نے تم سے بات چیت بند کر دی ہے تو چھوڑو سب کو، آؤ نا، ہمارا گھر ہے، بیوی بچے کاروبار، آؤ تو رہو اپنے گھر میں، یہ کیا پریشانی کی بات ہے. سنو، ہاں بیوی تسلی دیتی، چھوڑو سب کو، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، آؤ گھر میں بیٹھو، ہنسو بولو، چھوڑو سب کو. اگر تمہارے ساتھی تم سے نہیں ملتے اور تمہارے ساتھیوں نے تم سے تمہارا بائیکاٹ کر دیا تو کیا بات ہے. ہاں سنو، بیوی تسلی دیتی، لہذا آپ نے کہلوایا کہ بیوی کو الگ کر دو اس کے گھر میں. اللہ اکبر. حضرت کعب نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں میں طلاق دے دوں اس کو، اگر آپ راضی ہو جائیں مجھ سے. اللہ، اگر آپ راضی ہو جائیں تو اس کو طلاق دے دوں، میں چھوڑ دوں گا اس کو، آپ راضی ہو جائیں بس. فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی ہے، اس کو اس کے گھر بھیج دو، جاؤ اپنے گھر. اب گھر میں کوئی نہیں ہے. سنو، وہ سے یہ وقت گزرا، یہ وقت گزرا. اب پتہ چلا غسان بادشاہ کو کہ ان کے ساتھی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور پورے مدینے میں کوئی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے. یہ موقع اچھا ہے ان کے آدمیوں کو توڑنے کا. سنو، ہاں لوگ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں باطل کی چالوں کو، ساتھیوں کو توڑنے کا باطل کے پاس یہ موقع ہوتا ہے. یہاں کہ ان کے ساتھی ان سے الگ ہو گئے ہیں، لہذا انہیں ان کے ساتھیوں سے ہٹانے کے لیے، جی ہاں، اور ان کو ان کی جگہ سے ہٹانے کے لیے موقع اچھا ہے. سنو غور سے، جی ہاں، مدینہ مرکز ہے، مدینہ مرکز ہے، جی ہاں، مرکز اسلام ہے. اسلام مکے سے نہیں پھیلا، مدینے سے پھیلا ہے. مدینہ مرکز ہے. ان کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے یہ موقع اچھا ہے. ان کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے اور ان کے آدمیوں کو خریدنے کے لیے یہ موقع اچھا ہے. اس وقت یہ خوش ہو جائیں گے اور سمجھ لیں گے اللہ کی مدد آ گئی ہمارے لیے. سنو میں کیا کہہ رہا، جب دیکھا غسان بادشاہ نے کہ سارا مدینہ ان کے خلاف ہے اور کوئی ان سے بات چیت نہیں کر رہا ہے، تو غسان بادشاہ نے خط لکھا ان کو. اور خط میں لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور تمہیں اچھوت بنا دیا ہے. جانتے ہو اچھوت؟ کوئی سلام کلام نہ کرے، ان کو الگ کر دو. جی ہاں، تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو، تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور تمہیں ذلت میں ڈال دیا ہے. یہ لکھا خط میں اس نے، غسان بادشاہ کا خط. سارا مدینہ ڈرتا تھا غسان سے، تو غسان بادشاہ نے خط لکھا اور یہ لکھا خط میں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، مال دیں گے، ہم تم پر مہربانی کریں گے، ہم تمہیں میرے پاس رکھیں گے، آؤ ہمارے پاس آؤ. یہ امتحان، سخت امتحان ہے. سنو کیا کہہ رہا، سخت امتحان ہے. یہ تھے ماشاءاللہ اخلاص والے، اطاعت کرنے والے. ان سارے حالات میں انہوں نے غسان بادشاہ کے خط کو کہا کہ لو، ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں، ایک دوسری مصیبت آ گئی. یہ نہیں کہ چلو نہیں، آپ نے پوچھا نہیں، یہ آپ نے تو ہمیں پوچھا نہیں، آپ نے ہمارا اقرار نہیں کیا، آپ نے تو ہمیں کاٹا تھا، دیکھو دوسرے ہمیں بلا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. یہ نہیں. اور اس کے خط کو تنور میں آگ جل رہی تھی، تنور کے اندر ڈالا خط کہاں ڈالا؟ تنور میں آگ جل رہی تھی.
جی ہاں سجرت، ہاں میں نے اس خط کو آگ میں جلایا، خط کو آگ میں جلایا۔ کیوں جلایا آگ میں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو خط لانے والا دیکھ لے اور بادشاہ کو بتا دے جا کر کہ تمہارے دعوت لانے کی اور تمہارے ہمیں اپنے کام سے ہٹانے کی اور تمہیں ہمارے ساتھیوں سے الگ کرنے کا یہ بہترین جواب ہے کہ تمہارے خط کی ہمارا یہ حیثیت ہے، تاکہ آئندہ ارادہ نہ کرے۔ ہم آپس میں اختلاف کریں، کیا کریں؟ تمہیں کیا مطلب ہے اس سے کہ تم ہمارے ساتھی سے کہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ، انہیں چھوڑ دو؟ ذمہ میری بات یہ نہیں مشکل ہے، ہاں تمہیں نہ چاہیے۔ صحابہ کے واقعات سے رہبری ملتی ہے، انہوں نے ہمارے لیے ایک راستہ طے کیا ہے، دشوار راستے سے گزرے ہیں وہ، تاکہ بعد والوں کے لیے یہ راستے کھل جائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ کون کون سے راستے بچھڑنے کے اور کون کون سے راستے ضائع ہونے کے ہیں اور کون کون سے راستے منزل پر پہنچنے کے ہیں۔ جی ہاں، تو کپتان کا خط جلایا دو وجہ سے، ایک تو اس لیے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے میرا خط کی توہین کی ہے، تاکہ آئندہ لکھنے کی ہمت نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ پڑھ کر کبھی خیال آئے کہ چلو پوچھتے ہیں کپتان سے جا کر، وہاں بھی دین کا کام ہے بھائی، یہاں نہیں کریں گے وہاں کر لیں گے، کیا بات ہے؟ جی ہاں، دعوت کا کام تو کرنا ہے بھائی، کیا کہیں گے لوگ؟ یہ کام کرنا ہے دعوت کا، یہاں نہیں کریں گے وہاں کر لیں گے، کیا بات ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کام تو ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر اجتماعیت کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے وہاں کر لیں گے، وہاں جائیں گے وہاں کر لیں گے، نہیں، بلکہ کام تو اجتماعیت سے کرنا ہے۔ جی ہاں، ساتھی کے ساتھ جڑ کر، جن سے لڑائی ہے ان سے ہی ساتھ رہنا ہے۔ سوچو، جن سے لڑائی ہے انہیں کے ساتھ رہنا ہے۔ جی ہاں، ہاں یہ نہیں پارٹی بنا لیں، پارٹی بن جاؤ، پارٹی نہیں، اسلام میں پارٹی نہیں ہے، اسلام میں پارٹی نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک وجہ یہ تھی خط کو جلانے کی کہ آئندہ نہ لکھے، ایک وجہ یہ تھی خط جلانے کی کہ وہ سمجھ لے کہ انہوں نے میرا خط کیے تو ان کیے، اور دوسری بات یہ تھی کہ دوبارہ پڑھ کر خیال نہ آئے، دوبارہ پڑھنے کا خط ہی ختم کر دو۔ یہ استخلاص، یہ دیکھو بھائی ہم اپنے کام کے لیے ہیں، اسے کہتے ہیں استخلاص۔ بادشاہ کے خط سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اس کو مدد کے بجائے اس کو مدد نہیں کہا بلکہ مصیبت کا، یہ مصیبت ہے۔ یہ ہے ایک بات، یہ بھی اس واقعے میں تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنا مجھے سچائی میں آزمایا، ایسی آزمائش کسی کے نہیں ہوئی، مگر میں اپنی سچ بات پر جمع رہا، سچ بات پر جمع رہا، سچ بات پر جمع رہا، اپنی بات کر کے نہیں، میں اپنی بات سے نہیں ہٹا۔ حالات بہت آئے، ساتھی نے بہت کہا جا کے جھوٹ بول دو، کہ نہیں، جو بات ہو گئی ہو گئی، ہم سچ بولیں گے اور سچ بول کر پھر جمیں گے، کیونکہ سچ بولنے کے بعد حالات آتے ہیں، سچ بولنے کے بعد حالات آتے ہیں۔ جی ہاں، ہم تمہیں سچائی میں آزمائیں گے، تم نے سچ بولا ہے نا، اب تمہاری آزمائش ہوگی۔ جب حالات آئے تو لوگوں نے کہا جا کے جھوٹ بول دو، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، حالات ہیں برداشت کرو مگر سچ بولو، مگر سچ بولو، کیونکہ سچ بولنے والے پر جو مدد آئے گی وہ دیر سے آئے گی، جھوٹ بولنے والے پر ہلاکت جو آتی ہے دیر سے آتی ہے۔ آدمی جھوٹ بول کر سمجھتا ہے کہ میری جان بچ گئی، حالانکہ جان بچ گئی نہیں، بلکہ ہلاکت آئے گی، دیر سے آئے گی۔ ہاں، اور سچ بولنے والے کی جان بچ گئی ہے مگر نجات دیر سے آئے گی۔ کیوں؟ کہ دیر سے اس لیے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سچائی میں آزمانا چاہتے ہیں،
کہ تم سچ بولنے کے بعد اس کی طرف واپس تو نہیں جاتے. یہ ہے. تو ایک بات یہ بہت اہم ہے اس واقعے میں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے مجھے آزمایا سچائی میں، ایسے آزمائش کسی کی نہیں ہوگی. تو ساری بات میں نے سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے. اللہ تعالیٰ تو ایک حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کہ جو حکم آئے گا کبھی حکم آئے گا جذبے کے خلاف. اچھا جذبہ ہے کہ اولاد کا ہونا اچھا جذبہ ہے کہ حکم آیا اولاد کو ذبح کرو. کبھی حکم آئے گا آدمی کی اپنی چاہت کے اور حق کے خلاف. سنو میری بات دھیان سے سننا. صحابہ کا جذبہ تھا کہ حدیبیہ میں عمرہ کریں اور عمرے کے لیے آئے، نہ لڑنے کا ارادہ، نہ مقابلے کا ارادہ، نہ ہتھیار، کچھ نہیں. بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. تو آپ نے صحابہ کو خواب سنایا اور یہ بتایا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے. سنو توجہ سے جا کر، بہت کام کی باتیں ہیں. تو صحابہ کو انتظار کب 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 چلیں گے کب چلیں گے، کیونکہ صحابہ بڑی تمنا کرتے تھے. جی ہاں، اپنے وطن سے زیادہ محبت اللہ کے گھر سے تھی. لیکن صحابہ کا وطن چھوڑنا دو وجہ سے تھا. ایک اپنا گھر چھوڑا، ایک اللہ کا گھر چھوڑا. جی ہاں، ہمارے لیے تو اپنا گھر چھوڑنا مشکل، ہمارے لیے تو اپنا گھر چھوڑنا مشکل. اور وہاں صحابہ نے، مہاجرین نے کیا کیا چھوڑا؟ اپنا بھی گھر چھوڑا اور اللہ کا بھی گھر چھوڑا. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہوئے کہا تھا مکہ مکرمہ سے کہ اے مکہ، اگر یہ تیرے یہاں رہنے والے کفار مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے ہیں تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. سنو غور سے. تو آپ ہمارے صحابہ سے کہ طواف نہیں جائیں گے، عمرہ کریں گے. ساتھ میں شوق عمرے کا. اللہ آزماتے ہیں کبھی کبھی. اچھا جذبہ، اچھے جذبے کے خلاف حکم لا کر. میری بات توجہ سننا بہت جا کر. اچھا جذبہ ہے مگر حکم آئے گا جذبے کے خلاف. بھائی ٹھیک ہے، چوری مت کرو کہ نہیں کریں گے کہ گناہ ہے. شراب نہ پیو نہیں پیئیں گے کہ حرام ہے. جھوٹ نہ بولو کہ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولنا حرام ہے. زنا مت کرو کہ نہیں کریں گے، زنا کرنا حرام ہے. لیکن جس کام کو کرنے سے روک دیا گیا ہے اس کام سے رکنا تو آسان ہے. اللہ تعالیٰ اللہ آزماتے ہیں. ایک کام کے کرنے کا حکم دیں گے پھر اس سے روکیں گے، کیا نہیں کرنا. دیکھیں کتنا مانتے ہیں. سنو توجہ سے بات سنو بہت. ہاں بہت جا کے بات سننی پڑے گی ہماری. ایک کام کرنے کا حکم دیں گے پھر اس کام سے ایک دم روک دیں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک، تاکہ بات سننے آ گئی. جا کے سننا. ایک ہوتا ہے کلب معلم، سجایا ہوا شکاری کتا. کیا ہوتا ہے؟ سجایا ہوا شکاری کتا. وہ لوگ رکھتے ہیں جنگلوں میں، ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں. پرندوں کا بھی اور زمینی جانوروں کا بھی شکار کرتے ہیں. کہیں ہرن کا شکار کریں، کہیں خرگوش کا شکار کریں، تازہ گوشت جنگلوں میں کھانے کے لیے. اور وہ کتے بہت مضبوط ہوتے ہیں. وہ حملہ کرتے ہیں جا کر جانور پر، تو ان کا شکار کیا ہوا حلال ہے. لیکن شریعت نے اس میں کچھ شرطیں رکھی ہیں.
کہ تمہارا جو کتا شکاری کتا ہے اس کا شکار آپ کے لیے کب حلال ہے؟ ہماری بات توجہ سننا بہت، ہم واقعہ بعد میں سنائیں گے صحابہ کے عمرے کا، پہلے یہ سنو تاکہ اس مثال سے واقعہ سمجھ آ جائے۔ تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، کتے کے شکار حلال ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کتا اس شکار کو پکڑ کر خود نہ کھائے، لا کے مالک کو دے، لا کر مالک کو دے۔ یہ دوسری بات یہ ہے، یعنی عاملہ جو ہے کام کرنے والا وہ امانت دار ہو، خیانت نہ کرے کام میں خیانت نہ کرے۔ یہ اس لیے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے لیے کام کرے، آپ کے کام میں خیانت نہ کرے۔ تیسری شرط بہت سخت ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ شکار کے حلال ہونے کی، تیسری شرط یہ ہے شکار کے حلال ہونے کی کہ جب آپ نے اس کتے کو شکار کی طرف چھوڑ دیا اور اس نے ارادہ کر لیا اس کو پکڑنے کا مالک کے حکم پر، تو یہاں سے چھوڑنے کے بعد وہ آدھے راستے پر تھا، لیکن آپ اس کو اشارہ کر کے روکیں کتے کو اور وہ آپ کی اشارے کے ساتھ رک جائے اور شکار کو چھوڑ دے، تو یہ حلال ہے شکار، ورنہ آپ کے لیے اس کتے کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ دوبارہ کہوں؟ ہاں سنو توجہ سے، بہت اہم کام کی بات ہے۔ ایک شرط یہ ہے تیسری کہ آپ کتے کو جب چھوڑیں اور وہ کتا شکار کی طرف دوڑ رہا ہے، آپ درمیان میں کتے کو روک دیں، اس کی آواز ہوتی ہے خاص، اس سے اس کو روکا جاتا ہے، تو مالک کی آواز سنتے ہی رک جائے اور واپس آ جائے، یہ مالک کا حکم ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیں۔ یہ شرط بہت اہم ہے، یعنی کہ کتا ہے اور وہ پوری قوت سے شکار کی طرف دوڑ رہا ہے، لیکن مالک درمیان میں روک دے کہ نہیں رک جاؤ، رک جاؤ تو فوراً رک جائے۔ اگر وہ مالک کے روکنے سے نہیں رکتا تو شکار کے لیے چلا جاتا ہے، تب یہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ سمجھے نا بات؟ ایسے تھے صحابہ، ایسے تھے صحابہ، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے امتحان لیا، عمرہ دکھلایا اور عمرے کے شوق میں صحابہ تیاری کر کے مکہ آئے۔ مشرکین نے عمرہ کرنے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کا گھر ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، ہم تو کبھی آپ کو نہیں روکا، آپ ہی کو روک رہے ہیں، اور ہم آپ سے تو مقابلے کے لیے نہیں آئے، اور یہ بیت اللہ کوئی آپ کی جاگیر نہیں ہے کہ بھئی آپ کا یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ سب کے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ یا نہیں، عمرہ نہیں کرنے دیں، عمرہ نہیں کرنے دیں۔ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیے، اگلے سال آئیے، اگلے سال آنے دیں گے، آنے کا وقت اتنا محدود ہوگا، 3 دن کی اجازت ملے گی، آپ واپس جائیے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ مدینے سے آئے اور مکے سے باہر ہو گیا، واپس جائیے۔ اور یہ شرطیں لگائی ہیں، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کو آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، یہ سب دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ تو آپ نے ہمیں ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ واپس جائیے۔ ترجمہ فرماتے ہیں
کہ میں ایک ایک کے پاس جاتا، جس سے بھی یہ کہتا بھائی عمرہ تو حق ہے، عبادت ہے، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، ہم حق پر ہیں، یہ کفار باطل پر ہیں، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، ہم کیوں عمرہ چھوڑیں؟ ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آدمی کو مقابلے پر یہ چیز آمادہ کرتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جس کے پاس بھی جاوے حضرت عمر یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہے کہ نہیں عمر، اللہ کے رسول کا حکم واپس جانے کا ہے، واپس چلو۔ کیا کرو؟ واپس چلو، حکم یہ ہے۔ دیکھو کتنی سخت آزمائش ہے۔ جی ہاں، عمرہ عبادت اور بیت اللہ کی زیارت عبادت، لیکن حکم ہی آ گیا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جی ہاں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس وقت ہماری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ میں آپ کو مثال دی ہے، جی ہاں، کہ شکاری کتے کو روک دیا اس وقت جب وہ شکار پر حملہ کرنے والا تھا، رکتے ہو یا نہیں؟ اگر رک جاتے ہو تو پھر تم ہماری بات ماننے والے ہو، اور نہیں رکتے ہو تو تم اپنی خواہش پوری کرنے والے ہو۔ سنو غور سے بات، اب میں کسر ملا دو اور واپس جائے۔ صاحب نے کہا ہم کیسے واپس جائیں، ہم تو عمرہ کریں۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کے رسول تمہیں کوئی حکم دیں تم اسے پورا کر دو، تم اس میں اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو ہرگز مت سوچو۔ ہاں، ٹھیک ہے، اطاعت کا امتحان ہوتا ہی اس سے ہے کہ حکم آتا ہے آدمی کا، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے آدمی کی چاہت کے خلاف، چاہت عمرہ کرنے کی ہے، اور حکم کیا؟ حکم واپس جانے کا ہے۔ جی ہاں، چاہت عمرہ کرنے کی ہے، حکم واپس جانے کا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی چاہت کو ہمارے حکم پر قربان کرتے ہو یا نہیں۔ تو عمر اس لیے فرمایا کہ اپنی رائے پر اڑنا نہیں چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دن اس بات پر اصرار کر رہے تھے، کیوں ہم واپس جائیں، کیوں نہ عمرہ کریں؟ تو فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے پوری زندگی اعمال اور صدقات کیے اس بات پر، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑ گیا تھا۔ ہاں، یہ نہیں کہ وہ اس بات پر خوش رہیں کہ دیکھو میرا تو ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، اور عجیب قصہ ہے، یہ نہیں اس بات ساڑھے کے لیے یا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے۔ اس بات پر خوش ہوں کہ دیکھو میرا تو ارادہ صحیح تھا، تمہیں تو ٹھیک کر رہا تھا۔ سنو دھیان سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی اعمال کیے اور صدقات کیے، اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑ گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی رائے دے کر اتنا ڈر گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت نازل ہونے لگی تو حضرت عمر اپنی سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ میرے اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو عذاب میرے اوپر آئے، میرے ساتھیوں پر نہ آئے۔ یہ کہتا ہے ساتھیوں سے میری اپنی رائے تھی کیا عمرہ کریں، اب جو اللہ کا عذاب آئے وہ عمر پر آئے، باقی ساتھیوں پر نہ آئے۔ تو تم نے جب دیکھا آپ پر وحی آ رہی ہے سمجھ گئے کہ اس میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے عمر کے خلاف نازل ہو رہا ہے، کیونکہ عمر اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اتنا ڈر گئے عمر، اپنی سواری کو لے کر میدان میں نکل گئے، ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا تو میرے ساتھیوں پر نہ آئے۔ ہاں، ساتھی نے کہا بھائی ہو گیا اس کی غلطی، ہو گیا اس کی غلطی، ہو گیا اس کی غلطی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی رائے دینے پر اپنی غلطی، عمرے کی رائے دے کر اپنی غلطی سمجھ رہے کہ میں نے غلط کیا، کہ میں اپنی رائے پر اڑ گیا تھا۔
سنو کیسا عجیب رشتہ ہے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے ہمارے حکم پر عمرہ چھوڑ دیا. تم نے ہمارے حکم پر عمرہ چھوڑ دیا. وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ نے فتح دے دی. لو جی وہاں سے ہٹے نہیں. یہ کون سی سورہ نازل ہو گئی؟ سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے. فتح کی کوئی چیز فتح کی نہیں. نہ عمرہ کر سکے, نہ اپنی کوئی شرط منوا سکے, نہ رسول اللہ لکھوا سکے, کچھ نہیں. لیکن اللہ نے کیا دے دی؟ وہ کھلی فتح. ہاں اللہ نے کھلی فتح دی. کیا گئے فتح کیا ہے؟ کہ فتح یہ ہے کہ تم نے ہمارے حکم کو پورا کر دیا اور تم نے غلط کرنے والوں کو غلط کرنے کا موقع دے دیا کہ ٹھیک ہے تم کر لو. یہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے, انتقام نہیں ہے. وہ غلط کریں کہ کر لو. جی ہاں, غلط کرنے والا غلط کر لیں. نہ انتقام نہ مقابلہ. تم صحیح صحیح کام کرتے رہو, صحیح صحیح کام کرتے رہو اور غلط کرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آتے رہو. جی ہاں, تو جو غلطی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور جو کام صحیح ہوگا وہ آگے بڑھ جائے گا. آسان بات ہے. جی ہاں, یہ آسان بات ہے. غلط ہوگی وہ چیز ختم ہو جائے گی. جی ہاں, غلط چلنے والی چیز نہیں ہوگی. تم صحیح صحیح کام کرتے رہو. جی ہاں, تو جو چیز غلط ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. اور جو صحیح ہوگی وہ باقی رہ جائے گی. ہاں, تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ کبھی حکم آئے گا آدمی کے اپنے جذبے کے خلاف. یہ حدیبیہ جذبے کے خلاف حکم تھا. یہاں جو ہے جذبہ عمرہ کرنے کا اور حکم عمرہ چھوڑنے کا. کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف. یہ دیکھو ایک مثال یہ بھی ہے. حکم آئے گا معمول کے خلاف. ایک معمول چل رہا تھا, حکم آ گیا. میں بتاتا ہوں اس کی کہ نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف. رخ ہوتا تھا کدھر؟ بیت المقدس. نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف. ظہر کی نماز ہو رہی تھی. انصار کے محلے میں تھے آپ, اور ظہر کی نماز تھی. حکم آیا نماز کے درمیان میں کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. سنو, یہ نہیں کہ بھائی ابھی تو نماز ہو رہی ہے اور پہلے جو اس طرف ہو رہی تھی ابھی رہنے دو, نماز ہو جائے گی تو عصر سے ادھر پڑھ لیں گے. کیونکہ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ ہاں ابھی تو معلوم ہوا ہے جب عمل کا وقت آئے گا عمل کر لیں گے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں عمل کے لیے دیتے ہیں. اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ حکم یہ عمل کے لیے. احکام جو آتے ہیں وہ تعمیل کے لیے آتے ہیں, معلومات کے لیے نہیں آتے. جی ہاں, معلومات کے لیے دنیا ہے. معلومات کے لیے دنیا ہے اور تعمیل کے لیے عمل کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ فوراً عمل کرو. جو سنو, حکم آیا نماز کے دوران فولی وجہک شطر المسجد الحرام کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ فوراً پھر گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. حکم آ گیا معمول کے خلاف. جب معمول کے خلاف کوئی حکم آتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی جب ایسے ایسے کام ہو رہا تھا تو اس کو ایسے کیوں کر دیا. ہاں, ایسے جب ایسا ہو رہا تو ایسے کیوں کر دیا. سنو غور سے, تو قرآن نے اسی قصے میں ایسا سوال کرنے والوں کو احمق کہا ہے.
اور قرآن نے کہا سیقول، انہوں نے کیا کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کیا ان قریب بے عقل اور احمق قسم کے لوگ یہ کہیں گے کہ جب ایک رخ پر نماز ہو رہی تھی تو کیا ضرورت تھی قبلے کو بدلنے کی؟ ایسی ہوتی رہتی، ایسی نماز ہوتی رہتی، کیا ضرورت ہے بدلنے کی؟ ان کو ان کے قبلے سے کس نے ٹھہرا، کیا ضرورت پیش آئی؟ جی ہاں، یہ کون کہیں گے؟